السلام علیکم، میں ہوں عابد دندلیب۔ ناظرین، عمران ریاض خان کیس میں بہت اہم معلومات ملی ہیں، کچھ ایسی اہم معلومات جو شاید اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ جو ہنا پرویز بٹ صاحب ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ؟ عمران ریاض خان کے کیس میں کون کون ایکسپوز ہو رہا ہے؟ کتنی بری طرح سے یہ اسکرپٹ جو لکھا ہوا تھا یہ پٹ گیا ہے، اور اس اسکرپٹ کے بعد اب اس میں کچھ نئی ترامیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک تقریباً 5 جج تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ہر عدالت میں عمران ریاض خان سرخرو ہو رہا ہے، اور ہر عدالت کے اندر اس بکھاری حکومت کی سبکی ہو رہی ہے۔ آج بہت زیادہ امید کی جا رہی تھی کہ عمران ریاض خان کو ضمانت مل جائے گی، لیکن ہوا کیا، بڑا ٹوسٹ آیا اس کیس کے اندر۔ پولیس نے اس کیس کو گھما دیا، اور خاص طور پہ یہ ایک پلان بنا ہوا ہے۔ پلان یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو عید سے پہلے رہا نہیں کرنا۔ جیسے پچھلی عید سے پہلے حمزہ شہباز کا حلف اٹھوانا تھا، ایسا ہی ٹارگٹ اس وقت اس حکومت کا یہ ہے کہ اس کیس میں عمران ریاض خان کو گھمانا ہے پورے پنجاب کے اندر، اور کسی طرح بھی ان کو رہا نہیں کرنا۔ عید کے دوران ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ضرور ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے، جس میں خاص طور پہ جو ہنا پرویز بٹ صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ان کا انٹرسٹ کیوں ہے اس میں، لیکن ممکن ان کی کوئی عمران ریاض خان سے دشمنی یا مخاصمت چل رہی ہو، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں۔ آج جس عدالت میں عمران ریاض خان کو پیش کیا گیا، رات بھر سے یہی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آج ان کو ضمانت مل جائے گی، لیکن اس میں بھی یہ سرخرو ضرور ہوئے ہیں۔ آج پولیس نے استدعا کی ہوئی تھی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا ان کو، اور اس کے بعد آلریڈی جو چکوال کی عدالت ہے، چکوال کی جو مجسٹریٹ ہے، ان کو آلریڈی لکھا ہوا تھا ایس پی نے لاہور نے کہ ہمیں بھی عمران ریاض مطلوب ہے، تو اس لیے ایک پورے پلان کے تحت ان کو جہاں وہ پہنچتے ہیں اس سے پہلے اگلے ضلع کی جو پولیس ہوتی ہے وہ وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ اور حالانکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں آلریڈی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل مل چکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن لاہور جو ہے وہ لاہور پولیس والے وہاں پہنچے آج، انہوں نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو وہاں لے گئے۔ ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ عید سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہوگی۔ یہ اس اسکرپٹ کا حصہ ہے جو اسکرپٹ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اور پھر آج جو سب سے حیران کن بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عدالت کے اندر چکوال میں پولیس نے دروازے بند کر دیے، اور ایک وقت پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان دروازوں کو توڑا گیا وکلا کی جانب سے، اور وکلا ان دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ یہ استدعا کی عمران ریاض خان نے خود بھی عدالت سے کہ میں بطور صحافی آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ کم از کم صحافیوں کو اندر آنے دیا جائے، لیکن صحافیوں کو بھی اندر نہیں آنے دیا گیا۔ اور یہ ایک نیا ٹرینڈ اب چل کے ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری وکلائیں جو عمران ریاض خان کا کیس لڑ رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ لمحہ بلمحہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ چیزیں یہ بھی ہوئیں کہ پہلے آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ پھر مجسٹریٹ جو یاسر تھے ان کے پاس گیا، یاسر تنویر اٹک میں، انہوں نے کہا جی یہ تو میرا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ میرا کیس ہی نہیں بنتا، ان کو پنڈی لے کے جائیں۔ پھر جب ان کو پنڈی لے کے آئے تو پنڈی والوں نے کہا جی یہ تو ہمارا کیس نہیں ہے، ان کو واپس اٹک لے کے جائیں، ان کو واپس چکوال لے کے چلے جائیں۔ اب یہ 3 دن اس چیز کے اوپر لگ گئے کہ ایک شخص جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ نے 17 FIRs کی ہوئی ہیں، جن کا آپ نے خود ریکارڈ دیا ہے عدالت کے اندر، اور 18ویں ایسی ہے جس کو آپ نے چھپایا اور جس کی پاداش میں آپ نے ان کو گرفتار کر دیا۔ یہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس ہے، اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ آپ نے اس کیس کو چلانا کہاں ہے، اس کیس کی خد و خال کیا ہے، اس کو کس عدالت کے اندر آپ نے پیش کرنا ہے۔ یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے، اور میرے خیال میں جب اسکرپٹ جو لیر ہو جاتا ہے، جب اسکرپٹ پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے یہی غلاظت نکلتی ہے جو اس وقت ملک احمد خان نے اپنے منہ کے اوپر ملی، اور نون لیگ اپنے منہ کے اوپر مل رہی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو لے کے جائیں تو لے کے جائیں کہاں۔ آج پھر چکوال کے اندر بڑی طویل سماعت ہوئی، وہاں بھی سرکاری وکیل پکڑا گیا۔ اسکرپٹ جو لکھا گیا ہے اس میں بہت زیادہ خامی ہے۔ ایک تو عمران ریاض خان کی جو تقریر ہے جس کا حوالہ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وجہ ہے، حیران کن طور پہ وہ میرے خیال میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جنہوں نے FIR درج کی ہوئی ہے،
جو کمپلینٹس ہیں وہ تو بری طرح وہ بھی ایکسپوز ہوئے، لیکن جو سرکاری وکلائیں ان کو بھی کیس کا نہیں پتہ ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایزیوم کر لی ہوئی تھی، جیسے جنرل باجوہ کا نام ڈالا ہوا تھا، جسے حیران کن طور پہ جنرل فیض حمید کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہوا تھا اس اسکرپٹ کے اندر. جو رجیم چینج آپریشن کے اندر تقریر ان کی چلائی گئی، سی ڈی کے اوپر دکھائی گئی، یہ ان کے وکیل نے بھی کہا کہ جو اٹک کے مجسٹریٹ تھے انہوں نے بھی ساری چیزیں دیکھی. آپ بھی اپنی ساری چیزیں دیکھ لیں. ستم یہ کہ دیکھیں 5 جگہوں کے اوپر جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے، انہوں نے بہت زبردست انداز میں اس کیس کو لڑا، اور میرے خیال میں اب ان کو اس کیس کی میں تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ان کو ازبر ہو گئی ہیں کہ کس طرح اس کیس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سامنے نظر آ رہا ہے ان کی بدنیتی. لیکن ظاہر ہے جو ججز ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. سرکاری وکیل کے انہوں نے جب اس کو کاؤنٹر کیا، 5-6 منٹ بتائیے جا رہا ہے کہ سرکاری وکیل نے دلائل دی، اور اس کے بعد تقریباً 40 سے 50 منٹ تک جو عمران ریاض خان کے وکیل تھے وہ دلائل دیتے رہے اس کیس میں اوپر. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسی یہ غداری ہے کہ ایک سپیچ کے اندر جو ریٹائرڈ 2 جرنیل آرمی کے وہ عمران ریاض خان کی جملوں کے اوپر تالیاں بجا رہے، اور پھر فیصلہ محفوظ ہوا. اور اس کے بعد عمران ریاض خان نے بھی کچھ جج سے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے جو اردلی ہوتے ہیں، جو آپ کے آفس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ استدعا آپ سے یہ کہ آپ کم از کم جو میری صحافی برادری کے لوگ ہیں ان کو تو کم از کم اندر آنے دیا جائے. بہرحال ان کو بھی اندر نہیں آنے دیا گیا. عمران ریاض خان کو پولیس لے کر لاہور چلی گئی. اب عید کے بعد ہی ان کی ضمانت ہوگی. عید تک ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، پولیس کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے، نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اب ان کے ساتھ چلتا رہے گا. ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں یہ بڑی ایکٹیو ہیں، مریم نواز کی بڑی قریبی ہیں. ان کا پتہ نہیں عمران ریاض خان کے ساتھ کیا الجھن ہے ان کو، یہ کیوں ان سے جیلس ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش پہ لاہور ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. ان کی بڑی خواہش ہے کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ پولیس ان کے اوپر تشدد کرے، ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے. اب یہ بہرحال اس چیز کا تاحال پتہ نہیں چل سکا کہ اور کون لوگ اس میں ہیں نون لیگ کے جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کو اٹھایا جائے، ان کے ساتھ یہ تشدد کیا جائے. بہرحال جتنا مرضی آپ ان کو ذلیل کریں، آپ ان کی فیملی کو پریشان کریں، عید کے اوپر جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. جتنی ان کو پذیرائی مل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ایون، وہ اس کا شاید آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن اس سے آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اس سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح سے آپ کے گھر کی باندی بنا ہوا ہے. جس طرح سے آپ اس کو چاہتے ہیں آپ اس کا بازو موڑ دیتے ہیں. ایک افسوس اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ دیں، باقی جو جتنے بھی مجسٹریٹ ہیں جن کے سامنے اس کیس کو پیش کیا گیا، مجھے تعجب اس بات کا کہ کوئی ایک بھی یہ ان سے نہیں استدعا کرتا یا پوچھتا کہ یار یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ یہ کر کیا رہے ہیں. ایک طرح کی ایف آئی آر اس کا متن ایک طرح کا، اور آپ ان کو گھما رہے ہیں. یہ تو ضرور پوچھتے ہیں بٹوین دا لائنز کہ ہر شہری کے حقوق ہوتے ہیں، عمران ریاض خان کے بھی بنیادی حقوق ہیں، لیکن کوئی کھل کے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.